کہتے ہیں کہ کوڈ جادو نہیں، یہ صرف خوبصورتی سے لکھی ہوئی منطق ہے۔ واہ کیا بات ہے! اور آج ہم اسی خوبصورت منطق کے پیچھے چھپے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، یہ اقتباس ظاہر احمد میر کی کتاب کوچنگ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سے ہے، اور آج ہماری گہری بات چیت کا مرکز اسی کتاب کا 5واں باب ہے۔ بالکل، فرنٹ اینڈ کی بنیادی باتیں، ڈیزائن کو زندگی دینا۔ آج کا ہمارا مشن بہت سیدھا سادہ ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ ایک ویب سائٹ کا وہ حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے، فرنٹ اینڈ جسے کہتے ہیں۔ جی فرنٹ اینڈ، وہ آخر بنتا کیسے ہے۔ ہم HTML، CSS اور جاوا اسکرپٹ کی اس تکون کو دیکھیں گے، اور سب سے اہم بات یہ جانیں گے کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ٹولز اس سارے عمل کو کتنا آسان بنا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، فرنٹ اینڈ صرف کوڈ کی لائنیں لکھنے کا نام نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک تجربہ تخلیق کرنے کا فن ہے۔ مطلب آپ کے ڈیزائن، آپ کے الفاظ اور آپ کا کوڈ، یہ سب مل کر ایک کہانی سناتے ہیں۔ اور یہ کہانی ویب سائٹ پر آنے والے کو اپنے ساتھ جوڑ لیتی ہے۔ بالکل، اگر ان میں سے ایک بھی کڑی کمزور ہونا تو پوری کہانی بکھر جاتی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرنٹ اینڈ آخر ہے کیا؟ اچھا سوال ہے۔ مطلب جب ہم کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو ہماری اسکرین پر جو کچھ بھی نظر آتا ہے، الفاظ، رنگ، بٹن، تصاویر۔ ہاں تصاویر، یہاں تک کہ ماؤس لے جانے پر بٹن کا رنگ بدلنا، یہ سب فرنٹ اینڈ ہے۔ جی، یہ ویب سائٹ کا چہرہ ہے، وہ حصہ جس سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ کتاب میں اسے سمجھانے کے لیے ایک شاندار مثال استعمال کی گئی ہے، ایک تھیٹر کے سٹیج کی۔ ہاں، یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے۔ آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ فرض کریں ہماری ویب سائٹ ایک تھیٹر کا ڈرامہ ہے، تو اس ڈرامے میں HTML کیا ہوگا؟ HTML وہ اسٹیج کا ڈھانچہ ہے، یعنی اسٹیج خود، اداکار کہاں کھڑے ہوں گے، کرسیاں میز کہاں رکھی ہیں، پردے کہاں لٹک رہے ہیں۔ مطلب بنیادی ساخت۔ جی، وہ بنیادی ساخت جس کے بغیر ڈرامہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، لیکن ایک خالی سٹیج تو بہت بے رنگ اور بورنگ لگے گا۔ بالکل، اور یہاں CSS کا کردار آتا ہے نا؟ جی، CSS اس سٹیج کی سجاوٹ اور ماحول ہے۔ سٹیج پر روشنی کیسی ہوگی، تیز اور چمکیلی یا مدھم اور پراسرار؟ اداکاروں نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، دیواروں کا رنگ کیا ہے، یہ سب CSS طے کرتا ہے۔ یہ آپ کے بنیادی ڈھانچے کو ایک بصری شناخت دیتا ہے، ایک شخصیت دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک خوبصورتی سے سجا ہوا سٹیج تیار ہے، یعنی HTML اور CSS کے ساتھ۔ لیکن ابھی بھی کچھ کمی ہے۔ کیا کمی؟ سٹیج پر کوئی حرکت نہیں ہو رہی، سب کچھ ساکت ہے۔ بالکل درست، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں جاوا اسکرپٹ یعنی ہمارا تیسرا ستون اپنا جادو دکھاتا ہے۔ اچھا، جاوا اسکرپٹ سٹیج پر موجود اداکار ہیں، وہ کب چلیں گے، کب مکالمہ بولیں گے، کب کوئی چیز اٹھائیں گے، یہ وہ حرکت اور تعامل ہے جو ڈرامے میں جان ڈالتا ہے۔ تو اس کے برائے ایک خوبصورت سٹیج بھی بس ایک بے جان تصویر کی طرح ہے۔ بالکل، واہ! تو HTML ڈھانچہ ہے، CSS اس کی خوبصورتی ہے، اور جاوا اسکرپٹ اس میں زندگی کی روح پھونکتی ہے۔ اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہو تو پورا تجربہ خراب ہو سکتا ہے۔ جی، ایک مضبوط سٹیج کے بغیر اداکار گر جائیں گے، اور بہترین اداکاری بھی بری لائٹنگ میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ تینوں مل کر کام کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں کو لکھنا کتنا مشکل ہے، خاص طور پر کسی ایسے شخص کے لیے جس نے پہلے کبھی کوڈنگ نہ کی ہو۔ یہی سے تو اصل گفتگو شروع ہوتی ہے۔ آئیے ان تینوں کو عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ شروعات HTML سے کرتے ہیں۔ یہ ویب کا بنیادی بلاک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لکھتے ہیں H1 میرا پہلا ویب پیج H1، تو آپ براؤزر کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی ہیڈنگ ہے۔ صحیح۔ اور P کا مطلب پیراگراف۔ جی، P ایک پیراگراف ہے۔ P لکھتے ہیں تو یہ عام ٹیکسٹ ہے۔ پہلی نظر میں یہ اور جیسے نشانات ڈراؤنے لگ سکتے ہیں، ہے نا؟ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار دیکھا تو سوچا یہ کیا عجیب زبان ہے۔ بالکل۔ لیکن یہیں پر AI ایک بہترین استاد بن کر سامنے آتا ہے۔ کتاب میں ایک زبردست ٹپ دی گئی ہے۔ کیا؟ آپ کسی بھی AI ٹول کے پاس جا کے یہ کوڈ پیسٹ کریں اور صرف اتنا لکھیں، یہ کوڈ مجھے ایسے سمجھاؤ جیسے میں 10 سال کا بچہ ہوں۔ اور اس کا نتیجہ؟ وہ حیران کن ہوتا ہے۔ AI فوراً ان ٹیکس کو آسان تصورات میں بدل دے گا۔
वो बताएगा H1 का मतलब है किताब का सबसे बड़ा उन्वान। और बटन का मतलब है एक बटन जिसे आप दबा सकते हैं। ये पेचीदगी को सादगी में बदल देता है। और जब ये बुनियादी साख्त बन जाती है तब आप इसमें रंग भरना चाहते हैं। अब फर्ज करें हमारा बुनियादी HTML कोड तैयार है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट है। इसे खूबसूरत बनाना है तो अब CSS आएगा। जी, और AI के साथ ये अमल भी बहुत दिलचस्प हो जाता है। आपको रंगों के कोड्स या पेचीदा प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत नहीं। आप सीधी सादी जुबान में कह सकते हैं, जैसे कि मेरी वेबसाइट के हेडर को सुनहरे रंग का कर दो और बाकी सफ़े का रंग हल्का नीला कर दो। AI आपको वो चंद लाइनों का CSS कोड दे देगा, जिसे आप सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक खूबसूरत रंगीन सफ़ा है, लेकिन वो अब भी बेजान है, साकित है। हाँ। हम चाहते हैं कि जब कोई हमारे बटन पर क्लिक करे तो कुछ हो। यहाँ जावास्क्रिप्ट का किरदार शुरू होता है और इसके लिए किताब में एक बहुत प्यारी कोच टिप है। जावास्क्रिप्ट सफ़े की बॉडी लैंग्वेज है। ये एक खामोश सफ़े को बातूनी बना देती है। ये बहुत खूबसूरत बात है। तो हम AI से कह सकते हैं कि जब कोई मेरे बटन पर क्लिक करे तो एक छोटा सा पैगाम नजर आए जिसमें लिखा हो खुश आमदीद। और AI उसके लिए जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देगा और अचानक आपका सफ़ा आपके साथ बातचीत करने लगेगा। आपका स्टेज अब जिंदा हो चुका है। और यही वो नुक्ता है जहां ज्यादातर नए सीखने वाले आहा लम्हे का तजुर्बा करते हैं, जब वो देखते हैं कि उनके अल्फाज, उनके ख्यालात स्क्रीन पर हकीकत का रूप धार रहे हैं। ये एहसास बहुत ताकतवर होता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये तीनों टेक्नोलॉजीज कैसे काम करती हैं, लेकिन अब इस अहम हिस्से पर आते हैं जो इस किताब को मुनफरिद बनाता है। AI को अपना ज़ाती कोडिंग कोच कैसे बनाया जाए? जी, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए कोडिंग का खौफ ही सबसे बड़ी रुकावट है और ये खौफ हकीकी है। लेकिन AI इस खौफ को ख़त्म करने का बेहतरीन जरिया है। ये सिर्फ आपके लिए कोड नहीं लिखता, बल्कि ये एक सब्र वाला उस्ताद है जो कभी थकता नहीं। किताब के मुताबिक AI आपके लिए पूरा वेब पेज टेम्पलेट बना सकता है, हर लाइन का मतलब समझा सकता है और सबसे अहम, वो गलतियां भी ठीक कर सकता है। बिल्कुल, कोडिंग में एक छोटा सा कॉमा या ब्रैकेट भूल जाना घंटों की परेशानी का बायस बन सकता है। AI इस गलती को सेकंडों में ढूंढ लेता है। किताब में कुछ बेहतरीन टूल्स का जिक्र है, जैसे GitHub Copilot और V0 by Vercel। लेकिन इब्तदाई अफराद के लिए खास तौर पर Replit AI की सिफारिश की गई है। इसकी वजह क्या है? देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो इसकी सादगी है। अच्छा। आपको अपने कंप्यूटर पर कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। अच्छा। आप सीधा उनकी वेबसाइट पर जाते हैं, एक बॉक्स में अपना आइडिया लिखते हैं और आपके सामने 3 विंडोज खुल जाती हैं। एक में आपका प्रॉम्प्ट, दूसरी में AI का कोड और तीसरी में इस कोड का लाइव नतीजा, यानी फौरी फीडबैक। जी, ये फौरी फीडबैक सीखने के अमल को नाकाबिले यकीन हद तक तेज कर देता है। आपको थ्योरी और प्रैक्टिस के दरमियान इंतजार नहीं करना पड़ता। आप जो सोचते हैं वो फौरन आपके सामने बन कर आ जाता है। जी। चलें, अब कुछ मजीद अमली बातों की तरफ आते हैं। किताब में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पर बहुत जोर दिया गया है। ये क्या चीज़ है और ये इतनी अहम क्यों है? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब है कि आपकी वेबसाइट हर किस्म की स्क्रीन पर अच्छी नजर आए, चाहे कोई इसे बड़े कंप्यूटर मॉनिटर पे देखे या 6 इंच के मोबाइल फोन पर। और आजकल तो ज़्यादातर लोग इंटरनेट मोबाइल पर ही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पर ठीक से नहीं खुलती तो आप अपने आधे से ज़्यादा मुमकिना विजिटर खो देते हैं। मैंने ये खुद तजुर्बा किया है। जब कोई वेबसाइट मोबाइल पर ठीक से ना खुले और हर चीज़ को जूम करके पढ़ना पड़े तो मैं फौरन उसे बंद कर देती हूँ। हर कोई यही करता है। किताब में इसके लिए एक सुनहरी उसूल दिया गया है, हमेशा अपना डिज़ाइन मोबाइल पर ज़रूर चेक करें। बहुत अहम नुक्ता है। और ये एक ऐसी गलती है जो बहुत से नए लोग करते हैं। इसी तरह किताब में कुछ और आम गलतियों का भी जिक्र है, जैसे कि बहुत भारी तस्वीर का इस्तेमाल करना। भारी तस्वीर, इससे क्या मसला होता है? वेबसाइट की रफ्तार पर फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा। आजकल लोगों में सब्र बहुत कम है। अगर आपकी वेबसाइट लोड होने में 3 सेकंड से ज़्यादा लेती है तो बहुत से लोग उसे बंद करके चले जाएंगे। और भारी तस्वीर वेबसाइट को सुस्त कर देती हैं। जी, इसका हल बहुत आसान है। अपनी तस्वीर को वेबसाइट पर लगाने से पहले टाइनी PNG जैसी मुफ्त वेबसाइट्स पर कंप्रेस कर लें। AI आपको ये भी बता सकता है कि आपकी वेबसाइट सुस्त क्यों है।
ان تمام تصورات کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے کتاب میں عائشہ کی ایک بہت متاثر کن کہانی ہے۔ یہ کہانی واقعی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ سب کچھ کتنا قابل رسائی ہو گیا ہے۔ جی، عائشہ ایک 16 سالہ لڑکی ہے جو ہاتھ سے بنی جویلری بناتی تھی۔ وہ اسے آن لائن بیچنا چاہتی تھی، لیکن اسے ویب سائٹ بنانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ بہت مہنگا اور تکنیکی کام ہے۔ پھر اس نے ریپلٹ اے آئی کے بارے میں سنا۔ اس نے صرف ایک سادہ سا پرومپٹ لکھا: میرے ہاتھ سے بنی جویلری برانڈ کے لیے ایک خوبصورت ویب صفحہ بناؤ، اس میں گلابی اور سنہری رنگ استعمال کرو۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک ہیڈر، 3 پروڈکٹ کارڈز اور آخر میں ایک کانٹیکٹ بٹن ہونا چاہیے۔ بالکل، اور 5 منٹ سے بھی کم وقت میں اے آئی نے اسے ایک مکمل کام کرنے والا ویب صفحہ بنا کے دے دیا۔ عائشہ نے صرف اپنی جویلری کی تصویریں لگائیں اور اپنی کہانی لکھی۔ اور نتیجہ؟ اگلے دن اس نے اس کا لنک اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیا اور اسی شام اسے اپنا پہلا آرڈر بھی مل گیا۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ یہ کہانی صرف ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں ہے، یہ با اختیار بنانے کے بارے میں ہے۔ اس نے عائشہ کو اپنا خواب پورا کرنے کا ایک ذریعہ فراہم کیا۔ جی، جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے، جب اے آئی سمجھاتا ہے تو کوڈ ڈراؤنا نہیں لگتا۔ اس نے ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا جو پہلے موجود تھیں۔ اب آپ کو صرف ایک آئیڈیا اور کچھ لکھنے کی صلاحیت چاہیے۔ لیکن یہیں پر ایک اور اہم نقطہ سامنے آتا ہے جس پر کتاب زور دیتی ہے: شخصیت۔ اے آئی آپ کو ایک بہترین ٹیمپلیٹ دے سکتا ہے، لیکن اگر ہر کوئی وہی ٹیمپلیٹ استعمال کرے گا تو انٹرنیٹ ایک جیسی ویب سائٹ سے بھر جائے گا۔ بالکل، تو آپ کو اس میں اپنی پہچان شامل کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ اپنی کہانی سنا کر؟ اپنی کہانی سے لا کر، اپنے الفاظ استعمال کر کے، اپنے برانڈ کے منفرد رنگ منتخب کر کے۔ اے آئی آپ کو ڈھانچہ دے سکتا ہے، لیکن روح آپ کو خود پھونکنی پڑے گی۔ لوگوں کو انسانی رابطہ چاہیے۔ جی، کتاب کی ایک اور کوچ ٹپ ہے: خوبصورتی شخصیت میں ہوتی ہے، پرفیکشن میں نہیں۔ آپ کی ویب سائٹ میں آپ کی شخصیت کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو اگر کوئی سننے والا آج ہی اپنا پہلا ویب پیج بنانا چاہے تو اس کے لیے سادہ ترین ورک فلو کیا ہوگا؟ یہ 4 قدموں کا آسان عمل ہے۔ پہلا، ریپلٹ اے آئی پر جائیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ایک واضح پرومپٹ لکھیں، جتنا واضح اتنا بہتر نتیجہ۔ جیسے پاکستان میں سیاحت کے بارے میں ایک سادہ ویب سائٹ بناؤ جس میں شمالی علاقہ جات، تاریخی مقامات اور مقامی کھانوں کے بارے میں 3 سیکشن ہوں۔ بہت اچھی مثال ہے۔ تیسرا، جب اے آئی کوڈ بنا دے تو اس میں موجود فرضی ٹیکسٹ کو اپنے اصلی مواد سے بدل دے۔ اور چوتھا، پبلش کا بٹن دبائیں اور آپ کا پہلا ویب پیج دنیا کے سامنے لائیو ہو جائے گا۔ اس سارے عمل میں صاف کوڈ لکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ صاف کوڈ کا مطلب ہے کہ آپ کا کوڈ منظم اور پڑھنے میں آسان ہو۔ اس کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ اول، یہ تیزی سے لوڈ ہوتا ہے، جس سے وزٹر کا تجربہ بہتر ہوتا ہے۔ دوم، اس میں غلطیاں تلاش کرنا آسان ہوتا ہے، اور سوم، یہ ایسیو یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے لیے بہتر ہے۔ مطلب گوگل آپ کی ویب سائٹ کو آسانی سے سمجھ کر اوپر رینک کرتا ہے۔ کتاب میں اس کے لیے کچھ سنہری اصول بھی دیے گئے ہیں، جیسے ہر چیز کو ترتیب سے لکھنا، کامنٹس کا استعمال کرنا، تاکہ آپ کو بعد میں یاد رہے کہ کون سا کوڈ کیا کام کرتا ہے۔ جی، اور اپنی فائلوں کے نام سادہ اور واضح رکھنا۔ ان سب چیزوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باب کے آخر میں ایک پریکٹس زون بھی ہے۔ اسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک چیلنج کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ زبردست آئیڈیا ہے۔ تو چیلنج یہ ہے، اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ایک ذاتی پورٹ فولیو ویب پیج بنائیں۔ پہلا ٹاسک، اے آئی سے ایک ہوم پیج کا HTML جنریٹ کروائیں۔ جس میں نام، تصویر اور ایک مجھ سے رابطہ کرے بٹن ہو۔ بالکل۔ دوسرا ٹاسک، پھر اے آئی سے کہیں کہ اس میں CSS شامل کریں، اپنی پسند کا کوئی بھی رنگ استعمال کریں۔ اور تیسرا ٹاسک، آخر میں جاوا اسکرپٹ شامل کروائیں تاکہ جب کوئی اس بٹن پر کلک کرے تو ای میل ایڈریس ایک پاپ اپ پیغام میں نظر آئے۔ یہ ایک بہترین مشق ہے جو ان تینوں ٹیکنالوجیز کے باہمی تعلق کو عملی طور پر سمجھنے میں مدد دے گی۔ جی بالکل۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ویب سائٹ کا فرنٹ اینڈ 3 ستونوں پر کھڑا ہے: HTML جو اس کی ساخت ہے، CSS جو اس کا اسٹائل ہے، اور جاوا اسکرپٹ جو اس میں حرکت اور جان ڈالتی ہے۔ اور اے آئی ٹولز جیسے ریپلٹ اب اس عمل کو اتنا آسان بنا چکے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی پس منظر سے
اپنا آئیڈیا دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اور اس سب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ایک اچھی ویب سائٹ صرف معلومات کا مجموعہ نہیں ہوتی، یہ ڈیزائن، مواد اور کوڈ کا ایک ایسا امتزاج ہے جو مل کر ایک تجربہ تخلیق کرتا ہے۔ یہ وزٹر کو ایک سفر پر لے جاتی ہے اور ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتی ہے۔ جی بالکل، اور میں آج کی گفتگو کا اختتام کتاب کے اسی گہرے خیال پر کرنا چاہوں گی جس سے ہم نے شروع کیا تھا۔ کوڈ نشانوں کا کھیل نہیں، یہ آپ کے خیال اور دنیا کے درمیان گفتگو ہے۔ آپ کا کوڈ آپ کے ویژن کو ایک ایسی زبان دیتا ہے جسے پوری دنیا سمجھ سکتی ہے۔ اور یہ گفتگو یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ ایک ویب سائٹ کیسی دکھتی ہے اور کیا کرتی ہے، لیکن جب ایک ویب سائٹ کو سوچنا پڑتا ہے، ڈیٹا یاد رکھنا پڑتا ہے یا صارف کی معلومات کو محفوظ طریقے سے سنبھالنا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو پردے کے پیچھے کام کرتی ہے؟ جی، یہی وہ جگہ ہے جہاں بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کا کردار شروع ہوتا ہے، اور یہی ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اور آخر میں سب سے اہم، اپنا پہلا ویب پیج کیسے بنایا جائے؟ چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ فرنٹ اینڈ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھی مثال دی جاتی ہے، ایک تھیٹر سٹیج کی۔ مطلب جو کچھ سٹیج پر نظر آتا ہے، سیٹ، لائٹنگ، اداکار، وہی ویب سائٹ کا فرنٹ اینڈ ہے۔ یہ مثال بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے کیونکہ یہ ہمیں فرنٹ اینڈ کے 3 بنیادی ستونوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ پہلا ستون ہے HTML۔ HTML یعنی ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ جی، ہماری تھیٹر والی مثال میں یہ خود سٹیج کا ڈھانچہ ہے، یعنی سٹیج کہاں ہے، دروازے کہاں ہیں، میز کرسی کہاں رکھی ہے۔ ویب سائٹ کی زبان میں HTML یہ بتاتا ہے کہ صفحے پر کیا کیا ہے۔ ایک بڑی سرخی ہے، اس کے نیچے کچھ پیراگراف ہیں اور سائٹ پر ایک تصویر ہے۔ یہ صرف ساخت ہے، ڈھانچہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو HTML ایک عمارت کے ڈھانچے کی طرح ہے، صرف ستون اور دیواریں۔ لیکن اگر میں کسی ویب سائٹ کا کوڈ دیکھوں اور مجھے H1 یا P جیسے ٹیگز نظر آئیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے؟ کیا میں AI سے پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی یہ کیا لکھا ہے؟ بالکل، اور یہی تو AI کا کمال ہے۔ آپ اس کوڈ کو کاپی کریں، کسی بھی AI چیٹ میں ڈالیں اور بس یہ لکھ دیں، یہ مجھے ایسے سمجھائیں جیسے میں 10 سال کا بچہ ہوں۔ AI فوراً بتائے گا کہ H1 بادشاہ کی طرح ہے، سب سے بڑی اور اہم سرخی، اچھا، اور P اس کے وزیروں کی طرح ہے، یعنی عام معلومات والے پیراگرافز۔ یہ خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کو کچھ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف پوچھنا ہے۔ اچھا، تو ڈھانچہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس بے رنگ عمارت کو گھر کون بنائے گا؟ وہ کام ہے دوسرے ستون کا، CSS، یعنی کیسکیڈنگ سٹائل شیٹس۔ تھیٹر کی مثال پر واپس جائیں تو یہ سٹیج کی سجاوٹ ہے، پردوں کا رنگ، روشنی، اداکاروں کے کپڑے۔ یعنی سٹائلنگ۔ جی، اسٹائلنگ۔ CSS آپ کے HTML کے ڈھانچے کو خوبصورت بناتا ہے۔ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سرخی کا رنگ نیلا ہوگا یا کالا، پیراگراف کا فونٹ کیسا ہوگا۔ تو اگر کوئی اپنی ویب سائٹ کے لیے ایک خاص ماحول بنانا چاہتا ہے، جیسے بہت پروفیشنل یا بہت دوستانہ، تو سارا کمال پھر CSS کا ہی ہوا۔ زیادہ تر؟ جی ہاں، آپ AI کو ایک سادہ پرومپٹ دے سکتے ہیں، جیسے میری ویب سائٹ میں گولڈ ہیڈر اور گہرے سبز رنگ کا بیک گراؤنڈ شامل کر دیں۔ اور وہ کوڈ دے دے گا؟ ہاں، شروعات کے لیے یہ اتنا ہی آسان ہے۔ AI آپ کو وہ CSS کوڈ دے گا جسے آپ اپنی فائل میں لگا سکتے ہیں۔ اب تیسرا اور سب سے دلچسپ ستون آتا ہے، جاوا اسکرپٹ۔ یہ ہمارے تھیٹر کے اداکار ہوئے پھر۔ بالکل، ان کی حرکات، ان کے ڈائیلاگز، ان کا سٹیج پر چلنا پھرنا، جاوا اسکرپٹ ویب پیج میں جان ڈالتا ہے۔ یعنی وہ حصہ جو ویب سائٹ کو زندہ کرتا ہے، انٹریکٹیو بناتا ہے۔ صحیح، جب آپ کسی بٹن پر کلک کرتے ہیں اور ایک نیا مینیو کھل جاتا ہے، یا جب آپ کوئی فارم بھرتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ای میل غلط لکھی ہے، یہ سب جاوا اسکرپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کوچ کی ٹپ تھی، جاوا اسکرپٹ صفحے کی باڈی لینگویج ہے۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک خاموش صفحہ اس سے باتونی بن جاتا ہے۔ یہ تینوں مل کر وہ تجربہ بناتے ہیں جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر AI ہمارے لیے یہ تینوں چیزیں لکھ سکتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی کو کوڈ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی؟ یہ کیلکولیٹر استعمال کرنے جیسا نہیں ہے جس سے آپ حساب تو کر لیتے ہیں لیکن ریاضی نہیں سیکھ پاتے؟ یہ ایک بات اہم نکتہ ہے،
اور اس کا جواب یہ ہے کہ اے آئی کا کردار ایک کیلکولیٹر کا نہیں بلکہ ایک ذاتی ٹیوٹر کا ہے۔ وہ آپ کو صرف جواب نہیں دیتا بلکہ سمجھاتا بھی ہے۔ پرانے زمانے میں اگر آپ کا کوڈ کام نہیں کر رہا تو آپ گھنٹوں انٹرنیٹ پر جواب ڈھونڈتے تھے۔ اب آپ اے آئی سے پوچھتے ہیں میرا بٹن کیوں نہیں چل رہا، اور وہ نہ صرف غلطی ٹھیک کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ غلطی کیا تھی اور مستقبل میں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ سیکھنے کے عمل کو ختم نہیں کر رہا بلکہ اسے 1000 گنا تیز اور کم تکلیف دہ بنا رہا ہے۔ یعنی خوف ختم کر رہا ہے کہ اگر میں نے کچھ غلط کر دیا تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ جی ہاں، اے آئی نے کوڈنگ کو ایک ایسی چیز بنا دیا ہے جسے آپ آزما سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں اور پھر جوڑ سکتے ہیں بغیر کسی شرمندگی کے۔ کچھ بہترین مفت ٹولز بھی ہیں اس کے لیے۔ ریپلٹ اے آئی خاص طور پہ نئے سیکھنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ریپلٹ اے آئی یہ آن لائن ہے؟ جی، یہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے۔ آپ ایک طرف اپنا خیال لکھتے ہیں، وہ کوڈ بناتا ہے، اور دوسری طرف آپ کو فوراً اس کا نتیجہ لائیو نظر آ جاتا ہے۔ کچھ بھی انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ نام تھے۔ گٹ ہب کو پائلٹ کا ذکر تھا جو طلبہ کے لیے مفت ہے۔ جی، کو پائلٹ ایک ذہین اسسٹنٹ کی طرح ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ کوڈ لکھتا ہے۔ آپ ایک لائن لکھتے ہیں، وہ اگلی 10 لائنوں کا اندازہ لگا کر آپ کو تجویز دے دیتا ہے۔ اچھا۔ پھر ایک ٹول ہے V0 by Vercel۔ یہ تھوڑا ایڈوانسڈ ہے لیکن یہ مستقبل کی جھلک دکھاتا ہے۔ آپ صرف بتاتے ہیں کہ کیا چاہیے اور وہ ایک مکمل انٹریکٹیو حصہ تیار کر دیتا ہے۔ آخر میں کرسر ہے جو ایک پورا کوڈ ایڈیٹر ہے جس میں اے آئی گہرائی سے شامل ہے۔ تو اب رکاوٹ ٹیکنالوجی کی نہیں رہی بلکہ صرف خیال کی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھا خیال ہے تو یہ ٹولز اسے حقیقت بنا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اب توجہ کوڈ کیسے لکھیں سے ہٹ کر کیا بنائیں اور کیوں بنائیں پر آ گئی ہے۔ آپ ایک میکینک بننے کے بجائے ایک آرکیٹیکٹ کی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب تھیوری میں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں ہمیشہ تھوڑا شکی رہتا ہوں جب تک میں اسے عملی طور پر نہ دیکھوں۔ ذرائع میں 16 سالہ عائشہ کی ایک کہانی تھی جس نے اس سارے تصور کو میرے لیے حقیقی بنا دیا۔ ہاں، عائشہ کی کہانی اس پوری گفتگو کا دل ہے۔ وہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کس طرح ان لوگوں کو بااختیار بنا رہی ہے جن کا ٹیکنالوجی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہانی یہ ہے کہ عائشہ ہاتھ سے بنی جیولری بناتی تھی اور اسے آن لائن بیچنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس ویب سائٹ بنوانے کے پیسے نہیں تھے اور نہ ہی اسے کوڈنگ آتی تھی۔ اس نے ریپلٹ اے آئی کے بارے میں سنا اور اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک بہت ہی سادہ پرومپٹ لکھا، ایک سادہ جیولری ویب صفحہ بنا دیں، پنک تھیم کے ساتھ ایک کانٹیکٹ بٹن اور 3 پروڈکٹ کارڈز۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے کوئی تکنیکی زبان استعمال نہیں کی، اس نے صرف اپنی ضرورت بتائی جیسے وہ کسی انسان سے بات کر رہی ہو، بالکل عام زبان میں۔ اور ذرائع کے مطابق صرف 5 منٹ کے اندر اے آئی نے ایک مکمل کام کرتا ہوا ویب پیج تیار کر دیا۔ اس میں HTML، CSS، جاوا اسکرپٹ سب کچھ موجود تھا۔ لیکن کیا وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اسے چاہیے تھا؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ اے آئی پہلی بار میں ہی سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے۔ کیا اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ یقیناً آئی ہوگی۔ مثال کے طور پر اے آئی نے جو تصویریں استعمال کی تھیں وہ عام سٹاک فوٹوز تھیں۔ تو عائشہ کا اگلا قدم یہ تھا کہ اس نے کوڈ میں IMG ٹیگ کو ڈھونڈا اور ان تصویروں کے نام اپنی جیولری کی تصاویر کے ناموں سے بدل دیے۔ اچھا، تو اس نے خود تھوڑی بہت تبدیلی کی؟ جی، شاید اس نے فونٹ کا سائز بدلنے کے لیے اے آئی سے پوچھا ہو یہ ٹیکسٹ بہت بڑا ہے، اسے تھوڑا چھوٹا کیسے کروں؟ اے آئی نے اسے CSS کی ایک لائن دی ہوگی جو اس نے کاپی پیسٹ کر دی۔ یہ ایک مکالمہ تھا، ایک یک طرفہ حکم نہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے ہی دن اس نے اس ویب پیج کا لنک اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیا اور اسے اپنی پہلی سیل بھی مل گئی۔ اس کا اپنا ایک کال بہت اہم ہے، جب اے آئی سمجھاتا ہے تو کوڈ ڈراؤنا نہیں لگتا۔ واہ! اس نے کوڈنگ نہیں سیکھی لیکن اس نے کوڈنگ کو استعمال کرنا سیکھ لیا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو اگر کوئی عائشہ کے نقش قدم پر چلنا چاہے تو اس کا ورک فلو کیا ہوگا؟ مطلب سٹیپ بائی سٹیپ؟ بہت سیدھا۔ پہلا قدم، ریپلٹ اے آئی جیسا کوئی ٹول کھولیں۔ دوسرا، اپنا خیال سادہ زبان میں لکھیں، تفصیل سے بتائیں، شرمائیں نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، اے آئی جو کوڈ بنائیں اسے دیکھیں، اگر سمجھ نہ آئے تو اس سے پوچھیں۔ چوتھا،
اس میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں خود کریں، جیسے ٹیکسٹ بدلنا یا تصاویر بدلنا۔ اور 5واں قدم، پبلش کا بٹن دبائیں۔ آپ کی ویب سائٹ دنیا کے لیے لائیو ہو جائے گی۔ اور ایک کوچ کی ٹپ بھی تھی، سب سے پہلے موبائل پر چیک کریں۔ جی، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ آپ کے 90% وزٹرز شاید اسے فون پر ہی دیکھیں گے۔ جب نئے لوگ کوڈنگ شروع کرتے ہیں تو کچھ عام غلطیاں ہوتی ہیں جو تقریباً ہر کوئی کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں ٹیگ بند کرنا بھول جاتا تھا، یا ایک چھوٹی سی اسپیلنگ کی غلطی اور پورا صفحہ خراب ہو جاتا تھا۔ یہ اے آئی کے سب سے بڑے فائدوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایک انتھک پروف ریڈر کی طرح ہے۔ آپ اسے اپنا پورا کوڈ دے کر کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے تو بتاؤ۔ وہ فوراً بتا دے گا کہ آپ نے فلاں ٹیگ بند نہیں کیا یا CSS میں کلر کے اسپیلنگ غلط لکھیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور عام غلطی بہت بڑی بھاری تصویریں استعمال کرنا ہے، جس سے ویب سائٹ بہت آہستہ لوڈ ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے ٹائنی PNG جیسی ویب سائٹس ہیں جو آپ کی تصاویر کا سائز معیار خراب کیے بغیر 80% تک کم کر دیتی ہیں۔ یہ تو فوری حل ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی ایک مضبوط بنیاد بنانا چاہتا ہے تو 2 تصورات پر بہت زور دیا گیا تھا، رسپانسو ڈیزائن اور کلین کوڈ۔ یہ کیا ہے؟ پہلا ہے رسپانسو ڈیزائن۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ہر اسکرین پر اچھی نظر آنی چاہیے، چاہے وہ ایک چھوٹا موبائل فون ہو، ایک ٹیبلٹ ہو یا ایک بڑا کمپیوٹر مانیٹر۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہر ڈیوائس کے لیے الگ الگ 3 ویب سائٹس بنانی پڑیں گی؟ یہ تو بہت زیادہ کام لگتا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں پر CSS کی خوبصورتی سامنے آتی ہے۔ آپ ایک ہی ویب سائٹ بناتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ اصول لکھ دیتے ہیں جنہیں میڈیا کوئریز کہتے ہیں۔ ایٹ میڈیا والے؟ جی، یہ اصول ایسے ہیں جیسے آپ کوڈ کو کہہ رہے ہوں، اگر اسکرین 600 پکسل سے کم ہو جائے تو ہیڈنگ کا سائز چھوٹا کر دو اور تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے دکھاؤ۔ اچھا، مطلب فرنیچر وہی رہتا ہے، صرف اس کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ فرنیچر وہی، کمرے کے سائز کے حساب سے ترتیب بدل گئی۔ یہ تو بہت ذہین طریقہ ہے نا۔ اور دوسرا تصور تھا کلین کوڈ۔ یہ سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اگر کوڈ تھوڑا بے ترتیب بھی ہو جب تک ویب سائٹ چل رہی ہے؟ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اسے خوش وزٹر کی وجہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، جی، کلین کوڈ کا مطلب ہے کہ آپ کا کوڈ پڑھنے میں آسان ہو، منظم ہو اور سمجھ میں آئے۔ اس کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا، ویب سائٹ تیزی سے لوڈ ہوتی ہے۔ دوسرا، اس میں ایرر کم آتے ہیں۔ اور تیسرا، سرچ انجن جیسے گوگل کو پسند آتا ہے۔ بالکل، تو آپ کی ویب سائٹ کو بہتر رینکنگ ملتی ہے۔ تو صاف کوڈ لکھنے کے سنہری اصول کیا ہیں؟ 3 سادہ اصول ہے۔ پہلا، ہر چیز کو ترتیب سے لکھیں، HTML، CSS، جاوا اسکرپٹ الگ الگ فائلوں میں۔ دوسرا، کامنٹ شامل کریں، یعنی کوڈ کے اندر سادہ زبان میں نوٹس لکھیں کہ یہ حصہ نیویگیشن بار کے لیے ہے، تاکہ بعد میں یاد رہے۔ جی۔ اور تیسرا، جو کوڈ استعمال نہیں ہو رہا اسے ڈیلیٹ کر دیں۔ غیر ضروری سامان رکھنے سے صرف گندگی پھیلتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہترین ویب سائٹ کا تجربہ صرف خوبصورت ڈیزائن سے نہیں بنتا، اس کے پیچھے مواد کی طاقت ہوتی ہے، اور ان دونوں کو جوڑنے والا کوڈ ہوتا ہے۔ اور فرنٹ اینڈ وہ سٹیج ہے جہاں یہ تینوں چیزیں مل کر ایک کہانی سناتی ہیں۔ آپ نے اسے بالکل ٹھیک طریقے سے بیان کیا۔ پہلے یہ کہانی سنانے کے لیے آپ کو ایک خاص زبان سیکھنی پڑتی تھی، لیکن اب AI ایک مترجم کے طور پر آ گیا ہے جو آپ کے خیال کو اس زبان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اور اس ساری تکنیکی گفتگو کے آخر میں ایک گہرا خیال ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ کوڈ صرف نشانوں کا کھیل نہیں، یہ آپ کے خیال اور دنیا کے درمیان ایک گفتگو ہے۔ آپ اپنے کوڈ کے ذریعے دنیا کو کچھ بتانے، کچھ بیچنے یا کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ AI نے اس گفتگو میں شامل ہونے کی رکاوٹ کو بہت کم کر دیا ہے۔ کو ختم کرنے سے پہلے میں سامعین کو سوچنے کے لیے ایک سوال دینا چاہوں گی۔ آج کی اس گفتگو کو سننے کے بعد کوڈنگ کا کون سا حصہ، چاہے وہ HTML، CSS یا جاوا اسکرپٹ ہو، سب سے زیادہ آسان لگا، اور کون سا حصہ اب بھی تھوڑا پیچیدہ یا ڈراونا محسوس ہوتا ہے؟ اس پر غور کرنے سے اپنا اگلا قدم اٹھانے میں مدد ملے گی۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اگلے قدم کی بات کریں تو اگلی بار ہم ویب سائٹ کے اس حصے پر بات کریں گے جو نظر نہیں آتا لیکن شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے، یعنی بیک اینڈ۔
وہ حصہ جہاں ویب سائٹ سوچتی ہے، جہاں صارف کا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے اور جہاں اصل منطق کام کرتی ہے، وہ ایک الگ ہی دلچسپ دنیا ہے۔ ضرور۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے اس گفتگو سے فرنٹ اینڈ کی دنیا اور اس میں اے آئی کے کردار کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔